السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ امریکہ نے 12,000 افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ افغان مہاجرین تھے، یہ وہ افغان شہری ہیں جنہوں نے افغان طالبان کے خلاف امریکی فورسز کا ساتھ دیا ہے، اور افواج میں افغان جو فوجی ہیں، افغان کی فوج میں رہے ہیں، پولیس میں رہے ہیں، تو ان کو اب بے دخل کیا جا رہا ہے امریکہ سے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان سے، ایران سے افغان شہریوں کو، افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ نئی جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہیں اس حوالے سے کھل کے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین FCC کے محکمے کو جو ہے وفاق کے حوالے کر دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پاکستان میں جو غلام خان بارڈر ہے شمالی وزیرستان میں، جو 28 جون کو بند کر دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین، امریکہ نے بھی اب جو وہاں پہ پناہ دے رکھی تھی 12,000 افغان شہریوں کو، اب ان پہ تلوار لٹک گئی ہے اور ان کو ملک سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ افغان شہری تھے جو افغان کے افواج میں تھے، اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے، پولیس میں تھے، اور افغان طالبان کے خلاف سالوں سال سے امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے، لڑ رہے تھے ان کے خلاف، نیٹو فورسز کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی امریکہ میں۔ اب ٹرمپ کی انتظامیہ نے ان کی جو بے دخلی ہے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور جو عارضی تحفظ تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ ان کو عارضی تحفظ دیا گیا تھا۔ امریکہ محکمہ داخلہ DHS نے مئی 2025 میں اعلان کیا تھا کہ وہ افغان شہریوں کے لیے ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس جو ہے، یعنی TPS، عارضی تحفظ یافتہ حیثیت جو ہے، وہ 14 جولائی 2025 کو تک دی ہوئی تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ اب یہ ختم ہونے کے بعد ناظرین، یہ 11,700 سے 12,000 افغان شہری جو ہیں، ان کو تحفظ حاصل تھا، اب یہ ملک سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ مگر اس پہ جو ہے وہاں کی عدالت میں یہ گئے، اور اب اس فیصلے کو 21 جولائی تک جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، مگر ان کی بے دخلی جو ہے اب کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، ایران میں جو زیادہ تر اس ٹائم پہ افغان شہری رہائش پذیر ہیں، اور جو پاکستان میں ہیں اور جو امریکہ میں ہیں، ان میں ایسے لوگ ناظرین جو ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کی فوج میں تھے افغانستان کی، اور پولیس میں تھے، ان کو ڈر ہے کہ ہم تو ساری عمر امریکی فورس کے ساتھ، نیٹو فورسز کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے رہیں، ان کے لیے جاسوسی کرتے رہیں اور طالبان کے خلاف لڑتے رہیں، تو ہماری زندگی کو مشکلات آ رہی ہیں۔ ساتھ افغان طالبان کی جو حکومت وہاں پہ بنی ہے، تو وہاں پہ خواتین کی تعلیم جو ہے، بچیوں کی تعلیم پہ پابندی ہے۔ تو ایران میں، امریکہ میں اور پاکستان میں تو ان لوگوں کے کاروبار ہیں، دکان ہیں، نوکریاں ہیں، اپنے بزنسز کر رہے ہیں، تو ان کے بچے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم پہ کوئی پابندی ہے نہیں۔ تو اس لیے اگر ان کو بے دخل کیا جاتا ہے، یہ زیادہ پریشانی جو اس ٹائم پہ افغان شہریوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ان کی بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی، روزگار کے بھی وہاں پہ مسائل ہیں۔ اس طرح دیگر جو اسپیشلی بچیوں کی تعلیم ہے اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہ زیادہ تر افغان جو ایران، پاکستان اور امریکہ اور مغربی ممالک میں ہیں، تو وہ واپس افغانستان جانا نہیں چاہ رہے۔ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے یہ 12,000 افغان شہریوں کو نکالنے کا، تو اس میں بھی کلیئر کٹ یہی کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب افغانستان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے، وہاں پہ سیکیورٹی حالات بہتر ہیں، اور طالبان نے تو اعلان کیا ہے کہ ہمارے جو مخالف تھے ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو امریکہ نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے، اور پاکستان بھی یہی کہتا آ رہا ہے، اور ایران کا تو ناظرین مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ ایران نے جو 12 دن کی جنگ اسرائیل کے ساتھ ایران کی تھی، اس میں الزامات لگے ہیں، ایک دھبا لگا دیا گیا ہے، ایک ٹپا لگا دیا گیا ہے افغانیوں پہ، کہ افغانستان کے جو لوگ شہری تھے، کچھ چند جو 26-27 بتائے جا رہے ہیں کہ وہ گرفتار کیے گئے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے لیے جو ہے وہ جاسوسی کی ہے۔ تو اب یہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے افغان شہریوں پہ، اور افغان شہریوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ 2 ہفتوں میں 5 لاکھ افغان شہریوں کو ایران سے نکال دیا گیا ہے۔ ایک دن میں 51,000 افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ایک مہینے میں، جون کے مہینے میں 2,52,000 افغان شہریوں کو ملک سے بے دخل کیا گیا ہے۔ 40 لاکھ غیر قانونی اس ٹائم پہ جو ایران میں
افغان شہری موجود ہیں ان کو نکالنے کا مکمل پروگرام ایران نے ترتیب دیا ہے۔ اور جس طرح ہم نے کل اپنی ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا کہ ایران نے باقاعدہ جو وہاں پہ ایران میں اس ٹائم پہ افغان شہری رہ رہے ہیں ان کے ویزے کی اقسام بھی 3 اقسام کر دیے ہیں۔ وزٹ پہ اگر کوئی آتا ہے ایران اپنے تو وہ لوگ آ سکیں گے جو ایران میں مستقل رہائش پذیر ہیں اس ٹائم پہ سالوں سال سے، ان کے اگر بیٹے ہیں، ان کی بیٹی ہے، اگر ان کے والدین ہیں، ان کے ساس سسر ہیں، تو یہ قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ وزٹ ویزا لگا کے ایران میں جا سکتے ہیں۔ ادروائز ایران نے پابندی لگا دی ہے افغان شہریوں پہ۔ اگر آپ نے نوکری بھی کرنی ہے تو وہاں پہ آپ نے ایران میں اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو کام کرنے کا ورک پرمٹ دیا جائے گا، ادروائز آپ ڈائریکٹلی ویزا لے کے ایران میں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو یہ جاسوسی کے الزامات کے بعد ایران نے تو بڑی پابندیاں لگا دی ہیں اور جگہ جگہ پہ پولیس اعلانات کر رہی ہے کہ ہم نے افغان شہریوں کو نکالنا ہے کیونکہ یہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تو افغانستان پہ ایک ٹھپا تو ایران میں لگا دیا گیا ہے، پاکستان میں بھی ناظرین جو ہماری یہ موجودہ گورنمنٹ ہے تو اس گورنمنٹ کے بارے میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ایک تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، ایک ہائیبریڈ نظام کو متعارف کرا دیا گیا ہے، پوری پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا اس بار جو اعلانات کیے گئے ہیں کہ افغان شہریوں کو، افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنا ہے، ملک بدر کرنا ہے، تو وہ آسان لگتا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ افغان شہریوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا، مگر جو تاریخیں دی گئی تھی اپریل کی اے سی سی کارڈ والوں کو جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے 8 لاکھ کی تعداد ان کی بتائی جاتی تھی، اور جو غیر قانونی تھے جن کی تعداد سرکاری طور پہ 5-6 لاکھ تھی مگر وہ 1.5 ملین سے زیادہ ہیں، ان کو 31 اپریل کے بعد نکال دینا تھا۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا اور کریک ڈاؤن سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ افغان شہریوں کا یہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ 30 جون تاریخ دی گئی تھی پی او آر کارڈ والوں کے لیے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن تھا، 1.4 ملین وہ تھے۔ اب ان کو نکالنے کی جو ڈیٹ لائن ہے وہ میعاد پوری ہو گئی ہے اور ان کو طالبان کے ساتھ پاکستان کے دوبارہ اچھے تعلقات بن گئے ہیں تو ان کو غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اب نئی تاریخ پی او آر کارڈ والوں کے لیے نہیں دی گئی مگر وہ غیر معینہ مدت تک جب تک پاکستان کی حکومت کوئی ڈیسیجن اس حوالے سے نہیں لیتی تو وہ یہیں پہ رہیں گے۔ اب جو غیر قانونی پاکستان نے ان 2023 سے 2025 تک نکالے ہیں ناظرین، ان کی 10.25 لاکھ کے قریب تعداد بنتی ہے، مگر کمال یہ ہے کہ ان 10.25 لاکھ میں 70% جو ہے مطلب 7 لاکھ 7.25 لاکھ واپس پاکستان آ گئے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر وہ پاکستان آ گئے ہیں تو وہ غیر قانونی تصور ہوں گے۔ پشاور کی ایک سینئر صحافی ہیں اسماعیل خان جو ڈان کے بیورو چیف ہیں، ان کی رپورٹ تھی گزشتہ ماہ کی کہ جو پاکستان سے 10 لاکھ کے قریب افغان شہری ملک سے باہر بے دخل کیے گئے ہیں، ملک سے افغانستان واپس بھجوائے گئے ہیں، ان میں 70% واپس آ گئے ہیں۔ تو ان 70% میں ڈیفینیٹلی 2, 4, 5, 10% جو ہے وہ ویزے والے ہوں گے، باقی جو 65% یا 60% 6.5 لاکھ آپ بتا دیں تو وہ تقریباً واپس پاکستان آ گئے ہیں۔ اب وہ غیر قانونی ہے، اب پاکستان کے پاس اس کا بھی ڈیٹا نہیں ہے تو پاکستان وہی پرانا ڈیٹا آپ کو شو کر رہا ہے کہ 4-5 لاکھ غیر قانونی ہوں گے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو بے دخل کیا ہے اس میں 70 سے 80% پاکستان میں کسی نہ کسی راستے سے، چمن سے، تورخم سے، یہاں سے واپس آئے ہیں اور پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اب ان کا ریکارڈ پاکستان کے پاس ہے نہیں، مگر اسی لیے میں بتاتا ہوں کہ یہ 1.5 ملین یا 2 ملین سے اب مزید آگے یہ بات چلی گئی ہے جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس دستاویز نہیں ہے۔ پراپر ویزے سے اگر یہ آتے ہیں تو پراپر ویزوں میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکستان نے طریقہ کار برابر کیا ہوا ہے کہ جو ویزے پہ پاکستان آتا ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ ایک پاکستانی ہے تو اس کے ڈاکومنٹ پہ وہی آپ کا ضمانتی ہوگا، وہ آپ کو لے کے آتا ہے۔ تو پاکستان میں جو سرکاری ملازمین ہیں وزارت خارجہ میں اور پی آئی ڈی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کی ملی بھگت سے لاکھوں افغان شہریوں کو پاکستان لایا گیا ہے جعلی شخصیت پہ۔ تو یہاں پہ بھی پاکستانیوں نے کام خراب کیا اور کچھ افغانی جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں آئے ہیں اور وہ لاکھوں روپے دے کے آئے ہیں مگر وہ ویزے کے تھرو آئے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا بلنڈر ہے کہ ویزے پہ آنا جو ہے، ایک تو اگر افغان عوام ویزے پہ آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے مگر پراپر طریقے سے، جب لین دین کر کے 2 نمبر طریقے سے پیسے دے کے ویزے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں پھر پاکستان کے لیے مزید پرابلم ہوتی ہے۔ لاکھوں افغان شہری اس ٹائم پہ پاکستان میں اصل ویزوں پہ ہیں، جن کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اچھی طرح روزگار کر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جو غیر قانونی ہے اور جو غلط طریقوں سے پاکستان میں داخل آ رہے ہیں
سیکیورٹی فورسز کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جس طرح ایران افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا ہے تو پاکستان میں بھی کریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر ایران میں ایک ٹھپا لگا دیا گیا ہے. اور پاکستان میں جب اعلان کیا گیا تھا تو پاکستان کے عوام بھی چاہتے تھے کہ افغان شہری اپنے ملک واپس جائیں. بہرحال ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. جو غلام خان کا بارڈر ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. 29 جون کو یہ بارڈر بند کر دیا گیا تھا. 28 جون کو ناظرین میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا جو بم ڈسپوزیبل اسکواڈ تھا اس میں 13 افراد کو آئی ای ڈی جو بم نصب کیا گیا تھا اس میں ان کی شہادتیں ہوئی تھی. 13 سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تو سیکیورٹی فورسز کی معلومات کے مطابق افغان بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے تھے. تو پاکستان نے پھر غلام خان بارڈر جو ہے جو شمالی وزیرستان کے علاقے میں واقع ہے، ضلع میں واقع ہے اور افغانستان سے لگتا ہے، اس بارڈر کو پاکستان نے بند کر دیا تھا. مگر یہاں پہ جو قبائل مشران تھے عسکری حکام سے، انہوں نے میران شاہ میں مشترکہ مذاکرات جرگے وغیرہ کی اور اس میں اتفاق ہوا. اور جو عسکری قیادت کو لیڈ کر رہے تھے میجر جنرل عادل افتخار نے قبائلی جو مشران تھے، جو بزرگ تھے، ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ 1-2 دن میں یہ بارڈر کھول دیا جائے گا. تو اب 2 دن کا ٹائم ہے اور یہ بارڈر کھول دیا جائے گا. پاکستان کے قبائل کے جو مشران ہیں ان کے لیے بھی، جو علاقے میں وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات آ رہی ہیں. ان کا روزگار وہاں پہ چل رہا ہے. اس طرح خرلاچی میں کورم کا جو ہے وہاں پہ کورم کے لوگوں کا روزگار ہے. تو اس بارڈر سے دونوں اطراف سے تجارت بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے اور افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ سفر بھی ہوتے ہیں. بہرحال دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر پاکستان بارڈر ڈیفینیٹلی بند کر دیتا ہے. اور ہر بار یہی کہتے آ رہے ہیں ناظرین کہ ٹھیک ہے، افغان طالبان کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، مگر وہی جو شدت پسند ہیں وہ سٹل موجود ہیں افغانستان پہ، اور وہ بارڈر فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں. 1450 چوکیاں پاکستان نے اس طویل بارڈر پہ جو 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ لمبا بارڈر ہے، اس پہ پاکستان نے چوکیاں قائم کی ہیں. اور پاکستان کوڈ کاپٹر بھی استعمال کر رہا ہے، جو ڈرونز ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں جدید، اور ان کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. اور بارڈر کے اوپر ہی ہم نے دیکھا ہے گزشتہ دنوں بھی پاکستان نے 30 شدت پسندوں کو بارڈر پہ ہلاک کر دیا تھا. تو افغان عوام کو بھی پتہ ہے، افغان عوام جو ہے اس بارڈر کو پراپر مینیج نہیں کر رہے. ون سائیڈڈ پاکستان اس بارڈر کو مینیج کر رہا ہے. ہماری اپنی سیکیورٹی لیبس بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کیسے یہ شدت پسند بارڈر کاٹ کے، فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں. اس کا سیدھا ایک ہی جواب ہمیں ملتا ہے کہ یہ بارڈر جو ہے یہ ون سائیڈڈ مینیج ہوتا ہے. جو ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا پاکستان کا بارڈر ہے وہ دونوں اطراف سے مینیج ہو رہا ہے. جو انڈیا کے ساتھ 3340 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ بھی دونوں اطراف سے مینیج ہو رہا ہے. اور یہ جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، یہ پاکستان اکیلے مینیج کر رہا ہے. اس لیے مسئلہ آ رہا ہے، اگر افغان طالبان اس بارڈر کو مینیج کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے اور افغانستان کے اچھے تعلقات بھی بنیں گے اور دہشت گردی میں 90 سے 95% کمی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ساتھ ناظرین، جو دہشت گردی اس ٹائم پہ ہو رہی ہے، آج پھر 2 واقعات ہوئے ہیں. اب آدھا دن گزر گیا ہے. ڈیر اسماعیل خان میں دہشت گردوں نے جو فائرنگ کی ہے اس سے 2 جوان جو ہے جو سودا وغیرہ گروسری وغیرہ لینے جا رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کلاچی چوک یادگار میں پولیس اہلکاروں کو، گل محمد کو اور شہزاد خان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. دونوں شہید ہو گئے ہیں. اسی طرح جو ٹانگ کا علاقہ ہے اعظم آباد میں، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو، شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی جس میں 4 شدت پسند جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. ان میں ناظرین افغانی بھی ہوتے ہیں زیادہ تر. پاکستان کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جتنے بھی ہو رہے ہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اس میں زیادہ تر افغانی مارے جا رہے ہیں. تو پاکستان کو یہ بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ افغان جنگجو کیا ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اس کا ناظرین ایک ہی حل ہے کہ جب تک ایران کے ساتھ تو پاکستان کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، تو بلوچستان میں تھوڑا بہت امن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. جو 12 دن کی محدود جنگ ایران کے ساتھ ہوئی اس میں پاکستان کا کردار پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان کو ایران کی پارلیمان میں سراہا گیا. تشکر پاکستان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو وزراء ہیں اور جو ان کے صدر ہیں جنہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح ایران کا ساتھ دیا ہے یہ ہم کبھی بلا نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے ایک اچھا سٹینڈ لیا تھا. ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے، برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے ایران کو مکمل طور پہ سپورٹ دی تھی.
اب انڈیا ایران میں بلوچستان ایران کے ذریعے ایران کے بارڈر کے ذریعے آسانی سے پاکستان میں بلوچستان میں وہاں پہ انسرجنسی پیدا کی ہوئی ہے۔ اب وہ راستے ان کے لیے بند ہو گئے ہیں، تو جو BLA اور BLF ہیں، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، ان کو مشکلات آ رہی ہیں اور وہ پاکستان کی شاہراہوں کو بند کر رہے ہیں، پاکستان کی ریلوے ٹریک کو اڑا رہے ہیں بموں سے، گیس پائپ لائن کو نقصان دے رہے ہیں، عام عوام نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بکھلا گئے ہیں نا، ایک مین جو ان کا راستہ تھا، ان کی جو آکسیجن ان کو مل رہی تھی، اس کو پاکستان نے کاٹ دیا، وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات پہ۔ تو آگے جا کے اگر ایران کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات بہتر رہتے ہیں تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان میں دہشت گردی اور شدت پسندی میں خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔